Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear students? I hope you will be happy and healthy by the grace of Allah Almighty. Today we are going to start a new lecture. مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 7 اور لیکچر نمبر 5 ہے. آج کویشچن ہے اردو زبان کے مختلف ارتقائی مراحل تفصیل سے بیان کریں. تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اردو زبان کو اردو کیوں کہا جاتا ہے. اردو جہاں رابطے کی زبان ہے وہاں یہ قومی تشخص کی بھی علامت ہے. اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں. اردو کی ابتدا جنوبی ایشیا میں اسلامی حکومت کے استحکام سے ہوئی. جب جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی حکومت مضبوط ہوئی تو انہوں نے اپنے لشکروں میں مختلف علاقوں کے لوگ بھرتی کیے. ان میں عربی، ایرانی، ترکی، ہندوستانی، پنجابی، سندھی، پٹھان، بنگالی اور بلوچ وغیرہ شامل تھے. ظاہر ہے کہ ان سب لوگوں کی اپنی اپنی زبان ہوتی تھی. ان زبانوں کے میل جول سے ایک نئی زبان پیدا ہوئی جسے لشکری یعنی اردو زبان بھی کہتے ہیں. اردو نے مختلف ادوار میں اپنے کئی نام تبدیل کیے. شروع میں سے ہندوی، ہندی اور ہندوستانی کا نام دیا گیا اور آہستہ آہستہ اسے اردو کہا جانے لگا. اردو ادب میں مختلف مراحل میں ماحول کی طرح اس کا ادبی آہنگ بھی بدلتا رہا. مثلا امیر خسرو ہندی یا ہندوی کے قدیم شاعر گردانے جاتے تھے اور اسی طرح مرزا غالب اور مصحفی وغیرہ، اور اردو معلیٰ کے دور میں بہادر شاہ ظفر اور ذوق وغیرہ مشہور شعراء گزرے ہیں. اردو شاعری کے ارتقاء کی بات کریں تو اردو کے قدیم شاعر امیر خسرو ہیں، جبکہ اردو غزل کا پہلا دیوان سلطان محمد قلی قطب شاہ نے لکھا اور دکن ہی کے ولی دکنی کا شمار بھی اردو کے ابتدائی شعراء میں ہوتا ہے. اور اسی طرح اردو ادب میں مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر اور خواجہ میر درد شامل ہیں. اردو زبان کے دو ادب زیادہ مشہور ہیں جن میں دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ شامل ہے. اردو نثر کا ارتقاء 19ویں صدی کے ابتدائی اشروں میں نظم کے ساتھ ساتھ اردو نثر نگاری کے فن میں بھی ترقی ہوئی. مرزا غالب کی غزل کے ساتھ ان کے نثر میں بھی اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے. مولانا حالی، ڈپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی، مولانا محمد حسین آزاد، ذکاء اللہ، چراغ علی، عبدالحلیم شرر، سید سلیمان ندوی اور حافظ محمود شیرانی قدیم نثر نگار ہیں. تخلیقی اردو ادب کا آغاز 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جنوبی ایشیا میں سیاسی و معاشرتی حالات میں نمایاں تبدیلی آنے کی باعث بنی اور اردو ادب نے ایک نیا رخ اختیار کیا. سر سید احمد علی خان نے علی گڑھ کالج قائم کیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے معاشرتی ترقی کے ساتھ ساتھ اردو ادب میں نثر نے نمایاں ترقی حاصل کی. اس زمانے میں مولانا حالی نے مسدس لکھی اور مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر اپنے عظیم ورثے کا احساس دلایا. انہی ایام میں شبلی نعمانی نے مسلمانوں کو تاریخ کے ایک نئے انداز پیش کیے. شاعر مشرق علامہ اقبال کے فلسفے اور شاعری کا سورج اس کے بعد طلوع ہوتا ہے. علامہ اقبال نے اپنی شاعری اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں کی ہے. ان کی شاعری عوام میں اتنی مقبول ہوئی کہ بعض لوگوں کو ان کی طویل نظمیں بھی یاد ہو گئیں. جدید اردو ادب علامہ اقبال کے بعد جدید اردو ادب کے زیر اثر اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا. اس میں جدت پسندی کے رجحان پر زور دیا گیا. تحریک آزادی کے دوران اور قیام پاکستان کے بعد اردو ادب میں ایک آزاد اور اعتماد کی فضا قائم ہوئی جس میں مختلف ادیبوں نے مختلف صنف سخن میں نمایاں کام کیے، جن میں ناول نگاری، نثر نگاری، اردو شاعری، ڈرامہ نویسی، افسانہ نویسی اور تحقیق و تنقید شامل ہے. اردو بطور قومی رابطے کی زبان پاکستان کی قومی زبان اردو ہے. اردو کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے مختلف علاقوں کے لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں. اسی کی وجہ سے ہم آہنگی اور قومی اتحاد کی فضا قائم ہوتی ہے. اردو کو نہ صرف قرارداد مقاصد میں بلکہ پاکستان کے تینوں آئینوں میں قومی زبان کا درجہ حاصل رہا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور یہ شہریوں کے درمیان وابستگی پیدا کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. یہ باہمی اجنبیت کو کم کرتی ہے، ان کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اردو زبان کا تحریک آزادی پاکستان سے بہت قریبی تعلق رہا ہے. 1867 میں اردو اور ہندی زبان کے تنازع سے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی سیاسی سوچ نے ایک نیا رخ اختیار کیا. تحریک آزادی اور اردو زبان کا چولی دامن کا ساتھ ہے.
اردو جنوبی ایشیا میں مسلمان حکمرانوں کے دور میں وجود آئی۔ عربی، فارسی اور ترکی زبانوں کے اثرات کی وجہ سے اسے مسلمانوں میں عام سطح پر مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس وجہ سے نہ صرف یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے بلکہ یہ ہماری بین الاقوامی شناخت کا باعث بنی۔ قومی زبان اور صوبائی زبانوں میں قریبی تعلق ہوتا ہے، لیکن بین الصوبائی رابطے کے لیے قومی زبان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اسلامی رنگ اور صوفیانہ کلام تمام زبانوں میں پڑھنے میں ملتا ہے، اور قومی زبان کے ذریعے ابلاغ میں آسانی ہوتی ہے۔ نہ صرف ملکی سطح بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ابلاغ کے لیے قومی زبان کو ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ قومی زبان کے ذریعے اتحاد اور یکجہتی کے امکانات بڑھتے ہیں۔ ہمارے ذرائع ابلاغ، پریس، اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن نے اس میں بڑا ہی اہم کردار ادا کیا۔ باہمی فہم و تفہیم کا بہترین ذریعہ ہے، اور لوگ کہانیاں، قصے، ڈرامے، مضامین، اشعار اور نغموں کے تراجم اردو زبان میں جاری کیے گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد اس سے استفادہ کریں۔ قومی زبان کی ترقی در حقیقت عقل کی ترقی، قومیت اور انسانیت کی ترقی تصور کی جاتی ہے۔ اس طرح قومی زبان جامع اور ہمہ گیر ترقی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ بین الاقوامی اہمیت۔ قومی زبان کو بین الاقوامی لحاظ سے بھی اہمیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ تمام ممالک کے درمیان رابطے کے لیے عام طور پر قومی زبان کو ہی فوقیت اور برتری حاصل ہوتی ہے۔ ثقافت کا اظہار کا ذریعہ۔ قومی زبان ثقافت کے اظہار کا ایک اہم ذریعہ ہوتی ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کی ثقافت کی پہچان یا شناخت کے اظہار کے لیے قومی زبان کو ہی فوقیت دی جاتی ہے۔ گو کہ علاقائی زبانیں بھی اس سلسلے میں معاون ثابت ہوتی ہیں، لیکن قومی زبان وہ رشتہ ہے جو قومی وحدت کا ضامن ہے۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر اختتام کو پہنچا، اور مجھے امید ہے کہ یہ ہیڈنگ اور اس کی سب ہیڈنگ جو میں نے پوائنٹس کی شکل میں آپ کو بتائی ہے ایزی ہے، اور انشاءاللہ آپ اس کو جلدی سے لرن کر لیں گے۔ بس اس کو آپ نے رائٹ ڈاؤن بھی کرنا ہے، اور اس کی پکچرز بنا کے مجھے آپ شیئر بھی کر دیجئے گا، تاکہ مجھے بھی آپ کی جو ہے نا کارکردگی کا ساتھ ساتھ علم ہوتا رہے۔ انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔